الحمد لله الذي جعل بين قلوب المؤمنين وألف بينهم بجبل الإيمان. أحمده سبحانه وأشكره، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخابت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تمام تر تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمہیدات، تحلیلات اس اکیلے اللہ کے لیے ہے، جو ذات میں بھی تنہا، صفات میں بھی تنہا، نہ ذات میں اس کا کوئی ہمسر، نہ صفات میں اس کا کوئی ہم پلہ. لاکھوں کروڑ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید رسول ہاشمی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، تبع تابعین پر، متبع الاتباع پر. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو محدثین عظام پر، علماء کرام پر. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اہل مساجد پر اور اہل مدارس پر. محترم بھائیو، اس کائنات میں جس طرح جگہوں میں سے، مساجد میں سے مسجد الحرام کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، کئی سارے مقامات میں سے چند مقام ایسے جن کی نمایاں حیثیت ہے. کتابوں میں سے کتاب اللہ جو سب سے افضل اور بہترین کتاب ہے،
اسی طرح دنیا کے حسب نسب میں سے، دنیا کے ان سلسلوں میں سے جو بہترین حسب اور بہترین نسب ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دنیا کا بہترین نسب، دنیا کا بہترین حسب وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب ہے، جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اور میری آج کی گفتگو کا محور، میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو سمجھا سکوں کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، اہل بیت کا تعارف کیا ہے۔ ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت، دین دشمنی کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ رائج کر دیا گیا، دین دشمنی کی بنیاد پر ہمارے مابین ان معاملات کو خلل میں ڈال دیا گیا کہ اہل بیت ہے کون، اور ہماری اکثریت، اہل سنہ کی اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے کہ اہل بیت ہے کون لوگ۔ اہل بیت کا ذکر آئے ہمارے ذہن میں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چار شخصیات آتی ہیں کہ اہل بیت یہ لوگ ہیں۔ اور آیت تطہیر، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے مصداق فقط ان چار لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس کے شکار ہمارے اہل سنہ کی اکثریت ہے۔ آیت تطہیر جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت امہات المؤمنین نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہر ذی شعور، ہر صاحب علم، عقل اور شعور رکھنے والا بندہ ان آیت کو پڑھ کے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ آیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی۔ اس آیت کا سیاق و سباق سمجھیے، اس آیت کی گزشتہ آیات پڑھیے۔ اللہ رب العالمین اس سے ہی قبل میرے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں۔ پھر اس سے چند آیات آگے آ کے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا، اور اس آیت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی دعائیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ اس عبداللہ کو دین کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اس کو فقیہ بنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ صحابی رسول ہیں جو مفسر قرآن ہیں، فقیہ الامت ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، اس وحی کو سمجھا، اس دین کو سمجھا اور امت تک پہنچایا۔ وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، یہ جو آیت تطہیر ہے یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے نازل کی گئی۔ نزلت فی نساء النبی خاصۃ، خاص نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے یہ آیت تطہیر نازل کی گئی۔ پھر اس آیت کے بارے میں امام اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من شاہد حلتہ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے مباہلہ کر لوں اس کے بارے میں کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے نازل کی گئی۔ آیت تطہیر کی مصداق اولین نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں،
هذا نص في دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت هاهنا لانهن سبب هذه الآیہ. کہتے یہ جو آیت تطہیر ہے یہ واضح نص ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا جائے، بلکہ ہے ہی اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. پھر اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں لأنہن سبب هذه الآیہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہی تو اس آیت کا شان نزول ہے. اہل بیت کا تعارف اور آیت تطہیر، اس بات کو سمجھ لیجئے. امت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ذکر کیا، تابعین نے ذکر کیا، محدثین نے ذکر کیا، تابعین تبع تابعین نے جو ذکر کیا اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں نازل کی گئی. اور اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں امت کی مائیں ازواج مطہرات آتی ہیں. اور اہل بیت سے مراد ہی اہل بیت دو لفظوں کا مجموعہ ہے. عربی کا لفظ مرکب ہے اہل بیت، گھر والے. اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کے بیوی بچے آتے ہیں، اور پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس میں سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو نکالا کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل ہی نہیں ہیں، جبکہ اہل میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں. قرآن میں 3 جگہوں پر اہل بیت کا ذکر کیا گیا. 3 جگہوں پر قرآن میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور تینوں جگہ پر عورت مراد ہے، مرد مراد ہی نہیں ہے. اگر ہم اس آیت سے مراد سیدنا علی نے، سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین لیں تو قرآن میں 3 جگہ پر اہل بیت کا ذکر آیا، تینوں جگہ پر مرد مراد ہی نہیں ہے. ایک اہل بیت کا لفظ سورۃ احزاب میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں. اور دوسرا سورۃ الابراہیم میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 73 میں ذکر کیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمتہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا پیغام لے کر اولاد کا، وہاں پہ انہوں نے ان کے اہل بیت پہ اللہ کی رحمت اور برکت بھیجی. اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد دی، اور اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اس سے مراد بھی مرد نہیں لیا. پھر اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 12 میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا کی آغوش میں بہایا، پھر وہ فرعون کے محل میں پہنچے اور وہاں سوال کیا عورت کا اہتمام کرنے کے لیے پوچھا گیا. پھر ایک رائے دی گئی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، یہاں پہ قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا اور مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لیا. قرآن کے اس تیسرے مقام پر بھی اہل بیت سے مراد عورت کو لیا، مرد کو نہیں لیا. ان 3 جگہوں پر قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کر کے عورت کو مراد دیا. پھر اسی طرح اہل کا جو لفظ ہے قرآن میں کئی دفعہ استعمال کیا گیا. لفظ اہل کو قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال کیا گیا. سورۃ یوسف میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا جب سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا سے نکلے، دروازوں کو پار کرتے ہوئے آگے پہنچے اور آگے عزیز مصر ملا تو زلیخا نے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک، عزیز مصر سے اس بات کو ذکر کیا کہ کیا ارادہ ہے آپ کا جو آپ کی بیوی کے بارے میں ایسا گمان رکھے. یہاں پہ قرآن نے لفظ اہل سے مراد عزیز مصر کی بیوی کو لیا. اہل سے مراد بیوی. قرآن کے دوسرے مقام پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور آگ کے چند شعلوں کو لینے کے لیے نکلے، قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا اذ رأى نارا فقال لأهله، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو قرآن نے اہل کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا. اور بھی کئی ساری ایسی نصوص ہیں، احادیث ہیں جہاں اہل بیت اور اہل سے مراد بیوی ہی لیا جاتا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہے، اور اہل بیت کی مصداق اولاً اور ان آیات کی مصداق اولاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں. پھر احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا جب عبداللہ بن ابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان تھے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا اور فرمایا یا معتمر المسلمین من یعدونی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا، سیدہ عائشہ کا معاملہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا کون ہے جو اس شخص کی خبر لے جس کے بارے میں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں پریشان ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ میرا اہل بیت ہے، میرا اہل ہے، اور اگر آج کی پروپاگنڈا کرے اسلام دشمنی کی بنیاد پہ اور کہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہے، تو بتائیں ہم نبی علیہ السلام کی مانیں یا ان کی مانیں؟ ہم ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں یا قرآن و سنت اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کریں؟ نبی علیہ السلام اہل بیت کہہ رہے ہیں اپنی بیویوں کو، اور ہے بھی سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویاں جو اہل بیت میں ہیں۔ پھر سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، نبی علیہ السلام اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے کر گئے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 4973 ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح مسلم میں روایت نمبر 2424 ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں، اس امت کی مائیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ نبی علیہ السلام ایک صبح نکلے اور ان پر سیاہ کلر کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین بن علی فادخله ثم جاءت فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب فادخله۔ نبی علیہ السلام نکلے، انہوں نے سیاہ کلر کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ سیدنا حسن بن علی آئے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد ثم جاء حسین بن علی فادخلہ، پھر حسین بن علی آئے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین بن علی کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ چار افراد کو شامل کرنے کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اور صحیح ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر 3787 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس۔ نبی علیہ السلام نے چار افراد کو شامل کیا اور اللہ سے دعا کی اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے پلیدی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ آیت کا سبب نزول اور آیت کے اولین مصداق نبی علیہ السلام کی بیویاں، امت کی مائیں، ازواج مطہرات ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں، اور یہی روایت سیدہ ام سلمہ سے بھی راوی ہے۔ دعا کے تحت نبی علیہ السلام نے ان چار افراد کو اہل بیت میں شامل کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، اس سے پلیدی کو دور کر دے، انہوں نے اہل بیت میں شامل کیا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بعد نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ افراد جنہیں نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا، نبی علیہ السلام سے کئی معاملات پر اعتراض کیے، مناظرہ ہوا، کئی دن تک
یہ بحث چلتی رہی لیکن عیسائی نہ مانے. پھر آیت مباہلہ نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ تم اپنے اہل کو لے آؤ. ہم اپنے اہل کو لے آتے ہیں, اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوگی, سچے کی زندگی میں جھوٹا غرق ہو جائے گا. یہ آیت نازل ہوئی لیکن مباہلہ نہیں ہوا. نجران کے وفد نے مباہلہ نہیں کیا, وہ چلا گیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا, سیدنا حسن کو بلایا, سیدنا حسین کو بلایا رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرا اہل بیت ہے, مباہلے کے لیے. اور یہاں پہ اعتراض کرنے والوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو نکالنے کی کوشش کی. نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ, 4 بیٹیاں, اور چاروں کی چاروں سیدہ خدیجہ کے بطن سے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, اور چاروں کی چاروں اہل بیت میں شامل ہیں. اور اعتراض کرنے والے اعتراض ایسے کرتے ہیں, اور ہمارے اہل السنہ کی اکثریت ناشنا لوگ, کم علم لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام پہ آیت مباہلہ نازل ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر آئے اور صرف سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے, باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے. اور اللہ کے بندو, جس سن ہجری میں نجران کا وفد آیا, جس سن ہجری میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی, نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. اس وقت نبی علیہ السلام کے حیات ایک ہی بیٹی تھی, ایک ہی بیٹی زندہ تھی. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھی, اور 3 کی 3 بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. پھر حجۃ الوداع کے بعد جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, مدینہ پہنچنے سے پہلے خم مقام پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور خطبہ خدیر خم دیا. خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا, اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کیا اور احکام و مسائل کو بیان کیا, اور فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب. ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے, پیغام لے کر آئے, اور میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے اس پیغام کو قبول کر لے اور اس دار فانی سے وہ چھوڑ جائے, اور آئندہ شاید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہ ہو. نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا اور فرمایا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولها کتاب اللہ, پہلی اللہ کی کتاب, فیہ الہدی والنور, جو ہدایت اور نور ہے, فخذوہ بکتاب اللہ فاستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو پکڑ لو جو ہدایت اور نور ہے. ورغب فیہ, اور نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی. ثم قال, اور پھر فرمایا وأہل بیتی, اور میرا اہل بیت. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انا تارک فیکم ثقلین, تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور, جو ہدایت اور نور ہے, اور دوسرا فرمایا وأہل بیتی, اور دوسرا میں تمہارے درمیان اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اور لوگوں, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا. نبی علیہ السلام نے اس قدر تلقین فرمائی. اور سیدنا حسین بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں اسی خطبے کے بعد, جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کے حقوق کی پاسداری کرنا. سیدنا حسین بن صبرہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں الیس نساؤہ من اہل بیتی, کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور خطبہ غدیر خم جو ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے تشریف نہیں لائے, نبی علیہ السلام مدینہ سے حج کے لیے گئے, اور سیدنا علی
ایک غزوے کے لیے یمن تشریف لے چکے تھے، وہ یمن سے مکہ تشریف لائے، اور پھر اس کے درمیان کچھ معاملات ہوئے، انتظامی امور پر، مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا، پھر کچھ صحابہ کی رائے اور تھی، سیدنا علی کی رائے اور تھی، وہ پہنچے اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا خطبہ غدیر خم میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور سیدنا علی کے بارے میں لوگوں کو اس بارے میں تلقین دی۔ اسی معاملے میں اہل بیت کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین دی، اور سیدنا حسین بن صبورہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، الیس نساؤہ من اہل بیتی، کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی شامل ہیں، اور ساتھ فرمایا ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعدہ، اور وہ بھی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں جن پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا، یعنی زکوٰۃ کو جن پہ حرام کر دیا، وہ بھی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ قلنا ومن ہم، سیدنا حسین بن صبورہ فرماتے وہ کون سے لوگ ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم فرماتے قال هم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل العباس، قلنا کل هؤلاء حرمت علیہم الصدقہ، آل علی بھی اہل بیت میں شامل ہے، آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے، آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور آل جعفر بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل، سیدنا علی کا گھرانہ بھی اہل بیت میں شامل، آل جعفر بھی اہل بیت میں شامل، آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل، آل علی بھی اہل بیت میں شامل۔ نبی علیہ السلام کے جو چچا اسلام قبول کر لیا جنہوں نے، وہ بھی اہل بیت میں شامل، ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں شامل، نبی علیہ السلام کے سسرال بھی اہل بیت میں شامل۔ اور ان کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں آل حارث بن عبد المطلب کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہے، اور جو ان ساری کی ساری فضیلت و مناقبتوں کے حامل ہیں، بجائے اس کے فقط 4-5 افراد کو اہل بیت سمجھنا اور منوانا اور کہنا اور اس عقیدے کو رائج کرنا، یہ اسلام دشمنی اور رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے، رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے جس کا ہمارے اہل سنہ شکار ہیں کہ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ یہ اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، ان کا بھی تقریب، ان کا بھی اکرام، جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ جو سیدنا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہوں گے، ایک جہنم میں جائے گا، بلکہ دونوں جہنم میں جائیں گے، ایک وہ گروہ جو تیری محبت کی آڑ میں اتنا غلو کریں گے جس طرح رافضیوں نے کیا کہ وہ تجھے اللہ تک لے جائیں گے، مشکل کشا سے اللہ تک لے جائیں گے۔ اور آج یہ رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں لکھا کہ فرشتے نے حضرت علی بن ابی طالب پر وحی لے کر آنی تھی، غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے؟ کیا ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ کیا ان کا امامت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے؟ کیا ان کا معصومین کا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کو وہ اللہ تک نہیں لے گئے؟ کہ اس قدر انہوں نے غلو نہیں کیا؟ ایسا گروہ بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آڑ میں اس قدر غلو کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے غلو کیا، یہ حضرت علی کے دور سے ہی ہیں، یہ اب کے نہیں ہیں، یہ اس وقت سے ہیں۔ ابن سبا اشتر لخی جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، اور حضرت علی کو جنہوں نے کہا، حضرت علی کو یہ سب سے پہلا عقیدہ جو یہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمانوں میں انتشار کے لیے داخل ہوا، سب سے پہلے حضرت علی کی عقیدت میں یہ جو غلو کا عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے گڑھا، اور اس میں کہا علی انت اللہ، علی آپ اللہ ہیں۔ ایسے گروہ کو حضرت علی نے خود آگ کا عذاب دیا اور سب کو جلا کے راکھ کر دیا، حضرت علی نے انہیں جلا کے رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی عقیدت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ حضرت علی کے منہج سے ہٹ جاتے ہیں، حضرت حسن و حسین کے منہج سے ہی ہٹ جاتے ہیں، کتاب و سنت کے منہج سے ہٹ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے گر جاتے ہیں۔ ایسا گروہ بھی ہدایت پر نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ جس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں، وہ منافقین اور ناسبیوں کا گروہ ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، سیدنا علی سے محبت، وہ منافق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ شخص اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا بے ایمان شخص ہے جس کی حضرت علی سے محبت نہیں ہے۔
حضرت علی سے محبت، سیدنا حسنین اہل بیت میں پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی تفصیل آپ نے سماعت فرمائے، یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہر کسی کی قدر و منزلت، ہر کسی کی فضیلت اپنے مقام پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا نہیں، مردوں میں سے بتائیں آپ کی پسندیدہ اور محبوب شخصیت کون سی ہے؟ فرمایا عائشہ کے بابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر کسی کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر ہے۔ اور اہل بیت میں پھر جو نمایاں مقام رکھنے والے سید شباب الجنہ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ہمارے دل کا نور ہے، ہماری آنکھوں کا سرور ہے، وہ جنتی سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت نمبر 3749 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سیدنا حسن کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن شداد اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سجدے میں آپ کی پشت پر سیدنا حسن یا سیدنا حسین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سنن نسائی کی روایت نمبر 1142 ہے، اور فرمایا ان ابنی رحلتان فقربت ان اعجلہ، میں نے سجدے کو لمبا کیا، میں پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ میری کمر پر حسین ابن علی ہو یا حسن ابن علی ہو اور میں جلدی اٹھ جاؤں۔ ان کی صرف سجدے پر پشت پر بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے سجدے کو طویل کر دیا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت نمبر 3753 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور وہ نبی کہ جن کا اپنا پسینہ کستوری اور عنبر سے زیادہ مہکدار ہو۔ سیدہ انس رضی اللہ ام سلمہ سیدہ انس کی جو والدہ ہے وہ بیان کرتے سے بخاری کی روایت ہے، فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لیتے آرام کرتے، چمڑے پر آرام کرتے، چمڑے پر پانی جذب نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کا پسینہ نکلتا ان کے بدن سے اور ہم کسی شیشی میں اس کو محفوظ کر لیتے، بطور خوشبو ہم اس کو استعمال کرتے۔ نبی علیہ السلام کا پسینہ جو خوشبو کے لیے لوگ استعمال کریں اور جس کی خوشبو کستوری اور عنبر سے زیادہ اچھی ہو، وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہما ریحانتا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں جنہیں سونگھ کر میں خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ اور یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شان ہے، جو لوگ اسے نہیں تسلیم کرتا اس کے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جو اہل بیت کی محبت اور عقیدت کو تسلیم نہیں کرتا اس کا اہل سنہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رافضی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو مانتے نہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہی نہیں مانا اس کی اہل بیت سے کیا محبت؟ جس نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو ہی نہیں مانا اس کی اہل بیت سے کیا محبت؟ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ پہلے اہل بیت کو مانو کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اور وہ سارے افراد جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری اہل بیت سے محبت، سیدنا علی سے محبت، سیدنا حسن سے محبت، سیدنا حسین سے محبت، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے عقیدے کی علامت ہے۔ جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔